اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے مولا تمہارے در پر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، صلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وليه ووصيه ووزيره وعلى أشرف عترته وباب الحكمة ناطق غالب في كل غالب مطلوب في كل طالب إمام المشارق والمغارب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاسبيهم وقاتل حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں اور آپ کے سامنے بظاہر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور اپنے چند معروضات آپ کی خدمت میں بطور اصلاح پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعاً اگر در اہل بیت کی تائید نہ ہو تو یہاں پہ اور آپ کے سامنے کلام کرنا بہت سخت ہے، لیکن اگر ان کی تائید ہو جاتی ہے تو یہ کام بخوبی انجام پا جاتا ہے اور پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان، میں نے آپ کے سامنے اس مالک حقیقی کا کلام ذکر کیا ہے، وہ مالک حقیقی جس نے زمین کا سینہ چاک کر کے پودوں کو نکھار، چمن کو بہار، پھولوں کو نزاکت، پھلوں کو حلاوت، جواہرات کو چمک، تاروں کو دمک، سورج کو ضیاء، قمر کو نور، روباہ کو ذکاوت، شیر کو شجاعت، انسان کو کمال اور بشر کو جمال مرحمت فرمایا۔ اس خالق حقیقی کا کلام ذکر کرتا ہوں، اس کے ذکر سے ابتدائے کلام کرتا ہوں کہ جس کے ذکر سے مضطرب دلوں کو قرار و سکون ملتا ہے، کہ جس کے ذکر سے بڑی سے بڑی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں، کہ جس کے ذکر سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، کہ جس کے ذکر سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے، زندے کو مردہ کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی،
میں اس خالق یکتا کے کلام کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جس کے ذکر سے بڑی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں، پانی پہ سفر کیا جا سکتا ہے، بڑے بڑے راستوں کو پلک جھپکتے طے کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس خالق کا ذکر کرتا ہوں کہ جس کی عظمت کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرے کہ جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا يَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد پیدا کرے، خونریزیاں برپا کرے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ بظاہر اگر کوئی ممبر پہ آتا ہے اور آیت پڑھتا ہے تو اسے ترجمہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بخوبی ہر چیز جانتے ہیں، لیکن مطلب کے ربط کے لیے ترجمہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی خلیفہ بنانے کا حق صرف اور صرف خداوند عالم کو ہے۔ باقی کوئی خلیفہ نہیں بنا سکتا مگر یہ کہ اس کی تائید کی جائے کہ وہ خلیفہ بنائے۔ عزیزان ایمان، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ خلیفہ بنانے کا معیار بھی ہونا چاہیے۔ اگر خلیفہ بنانے والا خداوند عالم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جسے خلیفہ بنا رہا ہے وہ بھی کچھ صفات کا، کچھ اوصاف کا مالک ہو جسے حسن کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر وہ بنا رہا ہے، خداوند عالم خلیفہ بنا رہا ہے تو کسی ایسے کو خلیفہ بنائے جس کے اندر کچھ فضیلتیں پائی جاتی ہوں، جو عابد ہو، جو اچھا انسان ہو، جو صدیق ہو، جو طاہر ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جب کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، ضرور ہے کہ وہ معصوم ہو، اس لیے کہ ہم کسی کو ایسے خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، خلیفہ بنانے کا معیار یہ ہے کہ اگر بنانے والا اچھا ہے، اعلیٰ ہے، تو بننے والا بھی اچھا ہو، کچھ بلند اوصاف کا مالک ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اگر بنانے والا اچھا ہے، اعلیٰ ہے، بلند صفات کا مالک ہے تو بننے والا بھی بلند صفات کا مالک ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر خدا خلیفہ بنا رہا ہے اور کسی ایرے غیرے کو خلیفہ بنا دے تو اس کی ذات پہ نقص لازم آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس جملے کو ربط دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر خلیفہ بنانے والا رب العالمین ہے تو بنانے والا رحمت للعالمین ہونا چاہیے۔ اگر خلیفہ بنانے والا رب العالمین ہے تو بننے والا رحمت للعالمین ہونا چاہیے، اور اگر خلیفہ بنانے والا رحمت للعالمین ہے تو بننے والا امام المتقین ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، خلیفہ بنانے کا حق صرف اور صرف خداوند عالم کو ہے، اور خلیفہ ہر طریقے سے ہر زمانے میں خداوند عالم ہی بنائے گا، کیونکہ یہ لفظ جاعل آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تینوں معنوں پہ، تینوں زمانوں پہ دلالت کرتا ہے، یعنی حال، ماضی، مستقبل، سارے زمانوں پہ یہ دلالت کرتا ہے کہ خلیفہ جب بھی بنائے گا خداوند عالم ہی بنائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ خلیفہ یعنی جانشین، کسی کا بھی جانشین ہو سکتا ہے۔ آیا اس موضوع بحث میں؟ نہیں، کسی کا بھی جانشین نہیں۔ ویسے تو خلیفہ بہت بنائے جا رہے ہیں، ابھی جلدی خلیفہ ایک بنا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، 21 لوگوں نے ووٹنگ کر کے خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ یعنی ایک منصب دینا اس کو کہ وہ چلائے آپ کو،
تو عزیزان گرامی خلیفہ کوئی بھی بنا سکتا ہے یا کچھ خاص چیزیں ہیں؟ تو عزیزان گرامی آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں خلیفہ یعنی جو من جانب اللہ ہو، خلیفہ یعنی جو من جانب اللہ ہو، یعنی من جانب الانسان نہیں ہونا چاہیے، من جانب غیرہ نہیں ہونا چاہیے، خلیفہ من جانب اللہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سوال کروں گا کہ ایسا کیوں ہے کہ خلیفہ من جانب اللہ ہی ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ اگر خلیفہ من جانب اللہ نہیں ہوگا تو فرشتوں کا اشکال لازم آئے گا۔ فرشتوں نے کیا کہا ہے کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے، جو خونریزیہ برپا کرے؟ تو عزیزان گرامی خلیفہ یعنی جو من جانب اللہ ہو، اگر من جانب اللہ نہیں ہے تو اسے ہم خلیفہ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ اور تعبیر کر لیجئے، اسے خلیفہ کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا۔ اگر میری تائید سے خلیفہ بنا ہے تو وہ خلافت ہوتی ہے، لیکن اگر میری تائید سے نہیں بنی ہے تو وہ خلافت نہیں، حکومت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی ہم اور اہل تشیع اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ مولائے متقیان رسول اکرم کے بلا فصل خلیفہ و جانشین ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ خلیفہ کی بات چھڑی کیوں؟ اتنی بات یہاں آگے تک آئی کیوں؟ کیونکہ خلیفہ کی بات اس لیے چھڑی کہ لوگوں نے اپنی طرف سے خلیفہ بنا ڈالا۔ اگر اپنی طرف سے خلیفہ نہ بناتے تو ہم کبھی خلافت پہ بات ہی نہیں کرتے۔ خلافت ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خدا کا امر ہے، خدا دیکھ لے گا۔ عزیزان گرامی خلیفہ لوگوں نے بنایا، اس لیے جواب لوگ ہی دیں گے۔ خلیفہ جب لوگوں نے بنایا تو جواب بھی لوگوں کو ہی دینا پڑے گا، کیونکہ ان کا حق ہے کہ وہ جواب دیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جواب سنیں۔ تو عزیزان گرامی مولائے کائنات رسول اکرم کے بلا فصل خلیفہ و جانشین ہیں۔ اس بات کو چھپانے کے لیے، اس بات کو جھٹلانے کے لیے لوگوں نے اپنا جھوٹ اور بھی آشکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حق کو غصب کر کے دوسرے کو دیا گیا تھا، کیونکہ یہ حق خلافت یہ مولائے کائنات کا حق ہے، اور مولائے کائنات کا ہی یہ حق ہے کہ وہ خلیفہ و جانشین پیغمبر اکرم کے بن سکے۔ تو عزیزان گرامی اس چیز کو چھپانے کے لیے کہ مولائے کائنات خلیفہ بلا فصل نہیں ہے پیغمبر کے، حدیث گڑھ ڈالی۔ حدیث کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ چاہتا ہوں، دو چار چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی رحمت تمام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کیا حدیث بنائی؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، بأیہم، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدیتم اہتدیتم، اگر اقتدا کرو گے تو آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی ایک کی بھی جو ہے، کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لو تو آپ جو ہے ہدایت پا جاؤ گے، نجات مل جائے گی۔ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے اس کو چند طریقوں سے سمجھا جاتا ہے، چند طریقوں سے ثابت کیا جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث لینے لائق کی ہے یا دیوار پہ مارنے لائق کی ہے۔ عزیزان گرامی اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے جہت، دوسری چیز ہوتی ہے سند، اور تیسری چیز ہوتی ہے دلالت۔ یہ تین چیزیں آپ ثابت کر دیجئے، حدیث ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یا کیا ہوا، اصحابی کالنجوم کہہ ڈالا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی جہت کیا ہوتا ہے؟ جہت کہتے ہیں کہ متکلم مقام بیان میں ہو۔ ماشاءاللہ سے لجنا جو ہے آپ لوگوں نے دیا ہے اور ساری چیزیں واضح ہے۔ جہت اسے کہتے ہیں کہ متکلم مقام بیان میں ہو، یعنی مقام تقیہ میں نہ ہو، اس کے اوپر کوئی دباؤ اور پریشر نہ ہو۔ کیا ایسا لگتا ہے کہ رسول اکرم کے اوپر کوئی پریشر رہا ہوگا جس وقت وہ صحابہ کی فضیلت بیان کی؟ ایسا نہیں ہے۔
تو ہر طریقے سے جہت واضح ہے کہ اگر پیغمبر نے کہا ہے تو صحیح ہوگا۔ چلیے یہ بات آپ کی ثابت ہو گئی۔ دوسری چیز ہوتی ہے سند۔ سند کسے کہتے ہیں؟ سند اسے کہتے ہیں کہ کہاں سے نقل ہو کے کہاں تک آئی ہے۔ اس چیز کو اس سند میں بیان کیا جاتا ہے، فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، یہاں تک یہاں سے نقل ہوئی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ اس کا بھی دخل ہے روایت اور حدیث کے صحیح ہونے میں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے دلالت۔ سب سے اہم میٹر ہے دلالت کا، سب سے اہم مسئلہ ہے دلالت کا، کیونکہ اگر کسی چیز کی دلالت صحیح نہیں ہے تو وہ کسی معنی کی نہیں، کیونکہ دلالت کے معنی ہی معنی ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دلالت کسے کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا اعیان خارجیہ میں وجود ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ بیان کر رہے ہیں اس کا اعیان خارجیہ میں، یعنی باہر یہاں آپ کو دکھائی دینے چاہیے، اس کے ثبوت ملنے چاہیے، اس کا وجود ہونا چاہیے۔ اب عزیزان گرامی آ جائیے حدیث پہ۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو آپ ہدایت پائے جاؤ گے، کسی کی بھی اقتداء آپ کر لیجئے۔ عزیزان گرامی، میرا سوال یہ ہے کہ چلیے آپ کی جہت صحیح ہو گئی، آپ نے ثابت کر دیا کہ جہت صحیح ہے، پیغمبر جو ہے مقام بیان میں ہے۔ دوسری چیز ہے سند، آپ نے سند بھی ثابت کر دیا، اچھے اچھے لوگوں سے لگا کے اچھے لوگوں تک چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے سند بھی ثابت کر دیا، لیکن دلالت آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اس میں اشکال ہے۔ دلالت میں اشکال یوں ہوتا ہے کہ سوال کروں گا کہ اعیان خارجیہ میں اس کا وجود کہاں پہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ جانا اور سنا اور پڑھا ہے اور سمجھا ہے کہ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں، آپ پڑھیے گا، جانتے ہیں کہ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں ان کو کچھ ستارے ہوتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ساحل تک لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھیے کہ جب کچھ ستارے ہیں جو کشتیوں کی ہدایت کرتے ہیں، کچھ ستارے عزیزان گرامی، اس لفظ کچھ میں بہت کچھ ہے، کچھ ستارے جب کشتیوں کی ہدایت کرتے ہیں تو پیغمبر کیوں کہیں گے کہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کی بھی جو ہے آپ اگر اقتداء کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلالت سے یہ حدیث خارج ہو جاتی ہے۔ تو جب دلالت سے یہ حدیث خارج ہو گئی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ سارے صحابہ ہدایت کرنے والے نہیں ہیں، اور سارے صحابہ کی اقتداء کرنا ضروری اور جائز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم مان بھی لیں کہ پیغمبر اکرم نے کہہ دیا کہ صحابہ سارے کے سارے ہدایت کے قابل ہیں، سارے کے سارے ہدایت کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کریں گے آپ نجات پا جائیں گے، تو عزیزان گرامی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سورہ منافقون کس کے لیے آیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی آپ اقتداء کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اس بات میں اشکال ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث دلالت سے خارج ہے، دلالت میں یہ حدیث خارج ہو جاتی ہے، لہٰذا آئے تو تھے ثابت کرنے کے لیے خلافت، لیکن خلافت کے اوپر ایک اور تماچا لے کے چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ خلیفہ بنانے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب ایک اہمیت، ایک فضیلت واضح کرتا چلوں کہ جو خلیفہ ہوتا ہے من جانب اللہ، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ مثال سے واضح کرتا چلوں کہ فرض کرے کہ قبلہ آفاق صاحب ایک مسجد بنوا رہے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، وہاں پہ ایک مسجد بنوا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، بنانے والے مال حضرات ہیں، آ کے کام کر رہے ہیں، بہت ہی عالی شان مسجد بنوا رہے ہیں۔ یہ خبر نہیں دے رہا ہوں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک عالی شان مسجد بنوا رہے ہیں، اس میں بہت سی اچھی اچھی چیزیں لگوا رہے ہیں، ہر چیز موجود ہے، اس میں سارے آسائش ہیں، پانی ہے،
گیزر ہے، ہیٹر ہے، اے سی ہے، کولر ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کا دل کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسان کی رغبت کو بڑھاوا دیتا ہے کہ اگر کہیں اچھا انتظام ہے تو وہ انسان جو ہے تھوڑا سا وہاں زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو مسجد بنوایا آفاق صاحب نے، بہت اچھی مسجد ہے، بہت ہی عالیشان مسجد ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ جو مسجد آفاق صاحب نے بنوائی ہے، یہ مسجد اور مسجد نبوی، ان دونوں میں کون سی افضل ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جواب دیں گے کہ جو مسجد نبوی ہے وہ افضل ہے۔ پھر سوال کروں گا کہ آیا مسجد جو آفاق صاحب نے بنوائی اس میں بھی تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، اس میں بھی خدا کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اس میں بھی اچھے اذکار بجا لائے جا رہے ہیں، تو آخر ایسا کیوں ہے کہ مسجد نبوی افضل ہے؟ کیوں مسجد نبوی افضل ہے؟ تو عزیزان گرامی، آپ جواب دیں گے کہ کیونکہ مسجد نبوی اس لیے افضل ہے کیونکہ وہ دست نبی سے بنائی گئی ہے، اس کو نبی نے بنایا ہے، اس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے کہنے دیجئے، افضلیت صحابہ پہ سب سے بڑی مہر یہ ہے کہ وہ صحابی، وہ نبی کا خلیفہ، وہ جانشین افضل ہوتا ہے جسے نبی اپنے ہاتھوں سے بنائے، وہ افضل نہیں ہوا کرتا جسے چرواہے بنائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، افضل وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے بنایا جائے۔ بخوبی جانتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور بھی بہت سے مقامات پہ پیغمبر اکرم نے معرفی کروائی کہ یہ میرے بعد علی میرا جانشین و میرا خلیفہ ہے، لیکن لوگوں نے علی کی دشمنی میں کیا کچھ نہیں کیا۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے صرف 2 مرثیہ، وہ بھی پورا نہیں، 2 مرثیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک باپ کا ہے، ایک بیٹے کا ہے۔ ارباب اعزا، مولائے کائنات کی خلافت کو چھین لیا گیا، جو کہ مولائے کائنات کا حق تھا۔ مولائے کائنات ایک جگہ خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ ان کا مرثیہ بھی ہے، کہتے ہیں وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارا تراثی نہبا۔ ارباب اعزا، یہ کوئی بہت معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بہت سخت ترین جملہ ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی اور میری آنکھوں میں کانٹے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ رہی ہے۔ عزادارو، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے اگر کسی کے گلے میں ہڈی پھنس جائے، کسی کی آنکھ میں کانٹے چبھ جائے، کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اس علی کے دل سے پوچھئے کہ جس کے سامنے اس کی میراث لٹ گئی، اس کی میراث کو چھین لیا گیا۔ ارے علی جیسا بہادر آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ عزادارو، علی جیسا بہادر اس جگہ پہ صبر کرتا ہے کہ جب اس کے در پہ آگ و لکڑیاں لے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لوگ آگ لکڑیاں لے کے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابوالحسن کو باہر نکالو وَإِلَّا ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عزادارو، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن علی کی شجاعت کے قصے آپ نے بہت سنے ہیں، لیکن عزادارو علی کا صبر بھی دیکھے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جاتا ہے۔ علی نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب کسی شوہر کے سامنے اس کی بیوی پہ ستم کیا جائے۔ عزادارو، ایک مرتبہ ظالم نے شہزادی کو جب تماچا مارا ہوگا، کس طریقے سے علی نے صبر کیا ہوگا۔ ارباب عزا، یہ باپ تھا اور ایک بیٹے کا مرثیہ ہے۔ امام حسین کہتے ہیں انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے۔ عزادارو، کس طریقے سے روئے، کہاں پہ روئے؟ عزادارو،
جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے تب مقتل میں روئے۔ ارے جب علی اکبر کی میت پہ پہنچے تب روئے۔ ارے جب بھائی عباس کے بازوؤں کو اٹھایا تب روئے۔ عزادارو، کائنات کا پہلا مظلوم علی ہے لیکن پہلا غریب حسین ہے۔ ارے جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الٰہی بحق زہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری قلیل سی عبادت و طاعت قبول فرما۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کی صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو جلد از جلد ختم فرما۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اپنے لطف و کرم سے ادا فرما۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے اعمال کو قبول فرما۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی محافظت فرما۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ با اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے